بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ پیارے بچوں، آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید کا معنی، مفہوم، اہمیت اور اس کے دلائل جانیں گے کہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ آپ نے تسلسل کا یہ کام کیا جس میں سورۃ الاخلاص کے بارے میں آپ نے جانا، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں کہ اس میں صرف توحید کا ذکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کا ہمارا بی لفٹ نمبر ہمیں کون سے حاصلات تعلم ہمیں بتا رہا ہے۔ بی لفٹ نمبر 14 کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا معنی، مفہوم اور اہمیت سمجھ سکیں۔ یہ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے، اور اس کے بعد ہم توحید کے دلائل جانیں گے۔ یہ دلائل آپ نے خوب غور سے سننے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے کہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، اور ہماری ہر چیز اور ہر دعا کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے۔ توحید کے دراصل تین اہم حصے ہیں۔ کتنے؟ تین۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ یقین رکھنا کہ یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی بت کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ الحی ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ السمیع ہے، البصیر ہے، الملک ہے۔ تو صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اس کو ہم مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ دلائل دیتے ہیں۔ آپ کی کلاس میں پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ ہے، دروازہ ہے۔ کیا اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ دروازہ خود بخود لگا ہے، یہ کسی نے نہیں لگایا، آپ یہ مان لیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ پنکھا خود بخود لگا ہوا ہے، یہ لائٹ خود بخود لگی ہے، یہ LED خود بخود چل رہی ہے، خود بخود ہم نہیں مانتے۔ تو اتنی بڑی کائنات، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ کائنات، یہ پانی، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ خود بخود بنے؟ جی نہیں، ان کا ایک بنانے والا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے ذرا۔ اگر کوئی گاڑی ایسی ہو جس میں 2 سٹیئرنگ ہو اور 2 ڈرائیور ہوں، تو بتائیے وہ گاڑی سکون سے چلے گی؟ جی بالکل نہیں چلے گی۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ اگر اس وقت آپ کی کلاس روم میں 2 ٹیچر ہوں، تو کیا آپ سکون سے پڑھ پائیں گے؟ ایک ٹیچر کہے گا اسلامیاتی کتاب کھولو، دوسرا کہے گا اردو کی کتاب کھولو، ایک کہے گا سائنس کی کتاب کھولو، دوسرا کہے گا میتھس کی کتاب کھولو۔ تو ٹیچر ایک ہوتا ہے، ڈرائیور ایک ہوتا ہے، اسکول کا پرنسپل ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی بڑی کائنات ہے، اس کا خالق، مالک، معبود، رازق ایک اللہ ہے۔ تو عقل بھی یہ بات مانتی ہے، اور قرآن مجید نے خود یہ کہا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، لیکن زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے، اس کا مطلب کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پیارے بچوں، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی بڑی آسان سی مثال، اگر آپ کسی صحرا میں جائیں اور وہاں پر کسی کے قدموں کے نشان آپ کو نظر آئیں، تو یہ قدموں کے نشان کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ کہ یہاں سے ابھی کوئی گزرا ہے۔ یہ قدموں کے نشان یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ابھی کوئی گزرا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بتا رہی ہے کہ ایک قدرت والا موجود ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک انڈا ہے، اس میں سفیدی ہے، زردی ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ انڈا اچانک ٹوٹتا ہے اور اس میں پیارا سا چوزا نکلتا ہے۔ اس چوزے میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ باہر سے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا شہتوت کا پتا تو ذرا دیکھیں، یہ پتا جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بناتی ہے، یہی شہتوت کا پتا جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بناتا ہے، اور یہی جب ہرن کھاتی ہے
تو ہرنس کے ناف میں مشک بنتا ہے۔ یہ طاقت کس نے پیدا کی؟ ایک ہی پتے میں، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اسی کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اچھا، توحید کے بہت سے فائدے بھی ہیں، یاد رکھیں۔ جو آدمی صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان توحید پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور کامیاب رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صرف ایک ہی سے مانگنا ہے، ہر ایک سے نہیں مانگنا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے توحید کے بارے میں جانا کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا کے ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دو دلائل ہم نے اور بھی پڑھے، اور ہم نے جانا کہ توحید پر عمل کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اب جلدی سے اپنی کتاب کا یہ متعلقہ صفحہ کھولیے اور اس کو اساتذہ کی مدد سے پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام آپ نے کمرہ جماعت میں کرنا ہے، اور نکھار کا کام آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔